السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے مدد لے تو وہ کیسے لے؟ کیا سسٹم اللہ کی مدد کا اور کس طرح مدد فرماتے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کوئی نسخہ دیا ہے جس سے کہ ہم اللہ کی مدد حاصل کریں؟ اللہ اور اس کے رسول نے ضرور ہمیں نسخہ دیا ہے، لیکن ہم آج اس نسخے کو، اس طریقے کو چھوڑ کر انگریزوں کے طریقے اپنا کر اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیروں کے طریقے اپنا کر اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے اللہ کی مدد نہیں ملتی ہے۔ اللہ، رسول اللہ کے اور صحابہ کرام کے طریقوں کے علاوہ آپ جس کا بھی طریقہ اپناؤ گے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم، ایک طریقہ بتایا ہے اس کی مدد حاصل کرنے کا۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ میری مدد حاصل کرو، مجھ سے مدد مانگو۔ لیکن آج ہم مانگتے ہیں۔ کوفہ میں ایک بندہ رہتا تھا، یہ بڑا ایماندار اور سچا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنا مال جمع کرتے اور یہ لے جا کر دوسرے شہر میں بیچ کے آتا تھا۔ اس کی ایمانداری کی مثال دی جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ اس نے جب لوگوں کا مال لیا، کچھ سواریاں تھی، باقی مال بھی لے کر جب گیا، جب چلنے لگا رستے میں ایک جگہ پہنچا تو اسے رستے میں ایک بندہ ملا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو بندہ تھا لوگوں کا مال لے کر، اسے اب کلی کہیں، اس کلی نے کہا کہ میں اگلے شہر جا رہا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے، میری بھی منزل وہی ہے، مجھے بھی وہیں تک جانا ہے، لیکن میں چل نہیں سکتا ہوں، میں ٹانگوں سے معذور ہوں، مجھے بھی وہیں جانا تھا۔ آپ اچھے انسان لگتے ہو، مجھے آپ کے ساتھ سفر کرنے میں مزہ آتا، لیکن کیا کروں، چل نہیں سکتا۔ اگر آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو 2 درہم دے دیتا ہوں، آپ مجھے اس گھوڑے پر سوار کر دیں، میں آپ کے ساتھ سفر کروں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجبور آدمی ہے، ٹھیک ہے، آنے دیں۔ اس نے گھوڑے پر بٹھا دیا، اب چلنے لگے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے تو آگے سے 2 رستے آئے۔ کلی جس رستے سے ہمیشہ جایا کرتا تھا اس رستے سے جانے لگا۔ تو اس بندے نے کہا کہ آپ وہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس کلی نے کہا کہ میں روزانہ یہیں سے جاتا ہوں، یہی میرا رستہ ہے۔ اس بندے نے کہا کہ آج اس رستے سے چلیں، میں اس رستے کو جانتا ہوں، کئی دفعہ یہاں سے آیا اور گیا ہوں، یہ بڑا شارٹ کٹ ہے اور رستہ بھی ایک دم صاف ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، چل بھائی، آج تیرے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں۔ اب یہ چلے گئے، آگے چلتے ہوئے یہ رستہ بڑے وحشتناک جنگل میں تبدیل ہو گیا، خوفناک جگہ۔ جب تھوڑا آگے چلے تو اس کلی نے کیا دیکھا کہ آگے انسانوں کے جسم کی ہڈیاں پڑی تھی، کھوپڑیاں پڑی تھی۔ جب یہ دیکھی اس نے تو یہ ڈرا۔ اس نے کہا تو مجھے کہاں لے آیا؟ تو اس نے فوراً گھوڑے سے چھلانگ لگائی، نیچے اترا۔ یہ معذور بننے کا ناٹک کیا تھا اس نے، نیچے اترا، کھنجر نکالی اور اس سیدھے سادے شریف آدمی سے کہنے لگا کہ آج میں تجھے ختم کروں گا۔ کہا میں آج تجھے مار دوں گا۔ اس نے کہا مجھے نہ مار، یہ مال سارا تو ہی لے جا، لیکن میری جان چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہے آج تمہیں ختم کروں گا۔ قسم کھائی اس نے۔ تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ کس جگہ میں پھنس گیا، لیکن چونکہ نیک تھا، اسے اللہ کا فرمان یاد آیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ساتھ میری مدد حاصل کرو، مجھ سے مدد مانگو۔ تو اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو اس نے ہنسی مذاق کی، کہا یہ جو کھوپڑیاں پڑی ہیں، یہ جو جسم پڑے ہیں،
انہوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا، انہوں نے یہی سوال کیا، انہیں نماز مدد نہ دے سکی، انہیں ان کی نماز نہ بچا سکی، انہیں نماز کے ذریعے اللہ کی مدد نہ آئی، تمہیں کیا آئے گی؟ کہا پڑھنے تو دے۔ کھڑا ہو گیا، لیکن اسے اللہ کو پکارنا آتا تھا، یہ ہماری طرح نماز کا چور نہیں تھا۔ نماز میں کھڑا ہوا، اللہ اکبر نیت باندھ لی، سورہ فاتحہ ختم کی۔ اب ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا کہ کون سی آیت پڑھوں، کون سی سورت پڑھوں۔ اچانک اس کی زبان سے جاری ہوا، امن یجیب المضطر، اے بے قرار کی سننے والے، بار بار یہ آیت پڑھ رہے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہ آیت پڑھے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک سوار نمودار ہوا، گھوڑے پر ایک سوار آیا، سر پہ لوہے کا تاج پہنے ہوئے، اس نے نیزہ مارا اور یہ ڈاکو جو معذور بن کے تھا، اسے نیزہ لگا، یہ زمین پہ گرا، اسے آگ لگی اور اللہ نے راکھ میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ شخص فوراً اٹھا، پیچھے دوڑا، بھائی تم کیوں آئے؟ کس نے بھیجا؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا رہنے دے۔ کہا نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ، تم نے جو میری مدد کی ہے، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ جب تم نے کہا نا امن یجیب المضطر، اے بے قرار کی سننے والے، تو رب نے تیری سنی۔ رب نے کہا کون جائے گا میری بندے کی مدد کے لیے؟ تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار ہوں۔ جب تو نے ایک دفعہ پڑھی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جب پڑھی، میں زمین پہ حاضر ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تو ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار ہے۔ دنیا کا کتنا بھی مشکل سے مشکل مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ حل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے سجدے جاندار ہونے چاہیے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا سارا وقت دنیا کے لیے، مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ اگر آج کسی کو اے ٹی ایم کے سامنے 1 گھنٹہ کھڑا رہنا پڑے، برابر گھنٹہ کھڑا رہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے کیش ملنے والا ہے، لیکن جہاں دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ملنے والی ہیں، وہاں ہمارا دل نہیں لگتا۔ بینک کے سامنے کھڑا رہنا پڑے، 2 گھنٹے کھڑے رہیں گے۔ نوجوان نوکریوں کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، اللہ کی طرف رجوع کر کے نہیں جاتے، ڈائریکٹ اگر جاتے ہیں، پورا دن بھی اگر انہیں کھڑا رہنا پڑے وہ کھڑا رہتے ہیں، لیکن مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ آج کیوں اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا؟ کیونکہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے سارے معاملات میں حل کروں گا، آپ میری طرف رجوع کریں، مجھ سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہمیں جب بھی آج کل اگر مشکلات آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً دنیا داروں کی طرف رجوع، فوراً ذہن میں پیسہ آ جاتا ہے، کوئی مشکلات آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے، فوراً ذہن میں وہ بندے آتے ہیں جو ہماری سفارش کریں، ذہن میں وہ بندے آتے ہیں جن کے پاس بڑے عہدے ہوں۔ اللہ ہمیں یاد نہیں ہے، اسی لیے آج ہمیں مار پڑ رہی ہے اللہ کی ہر طرف سے، اسی لیے مشکلات ہیں، اسی لیے مشکلات ہیں، اسی لیے بے برکتی ہے کہ ہم نے سجدوں کو چھوڑ دیا، ورنہ اللہ کا وعدہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہم ایسا کرتے ہیں، طریقے مشرکوں کے، طریقے غیروں کے، اور مدد اللہ سے مانگتے ہیں۔ مدد کا جو طریقہ اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، صرف اور صرف اسی طریقے پر اس کی مدد ملتی ہے، بس دنیا کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے آپ اللہ کی مدد حاصل کر سکیں۔